ایک اور قسم ہے تلبینہ، یہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر لے کر آئی ہوں. یہ ایک اس کے بنانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ دانے دار بھی ہے، نہ اس کو بہت زیادہ پکانا پڑتا ہے اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ جو ہے یعنی زیادہ کوکنگ. دلیا جو ہے نا اس میں کوکنگ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آگ پہ رہ کے اس کی نیوٹریشن ویلیو تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے اگر پکائیں، یہ یعنی جو مسنون طریقہ جو اس وقت بھی مدینہ اور سعودیہ میں رائج ہے، اس کو نمکین بھی بناتے ہیں گرم پانی کے ساتھ، یخنی کے ساتھ، اور اس کو دودھ کے ساتھ بنایا جاتا ہے. مریض کو دونوں طرح سے دیا جاتا ہے. زیادہ تر جو آتا ہے حدیث میں اس کا ذکر کہ دودھ اور پانی مکس کر کے اس کو اس کے اندر ملا لیا جائے. یعنی فرض کریں آدھا گلاس پانی اور آدھا گلاس دودھ، ٹوٹل 1 گلاس ہو گیا. اس میں اس کے 2 ٹیبل سپون اگر ملا دیے جائیں، پہلے مکس کر لیں کیونکہ پاؤڈر فارم میں کوئی چیز ہو تو وہ پانی میں اگر آگ پہ ڈائریکٹ رکھیں تو گٹھلی بن جاتی ہے. اس کو پہلے حل کر لیں، پھر اس کو پانی میں پکائیں اور 10 سے 15 منٹ پکنے میں یہ تیار ہو جاتا ہے. اور جب یہ پک جائے تو اس کو بول میں پہلے نکال لیں، قدرے اس کی گرمائش کم ہو جائے تو پھر اس میں شہد ڈال کے کھاتے وقت شہد شامل کریں. اور لوک وارم کھائیں تو اس کے فائدے زیادہ ہیں. اگر بہت ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو اس کا وہ اتنی افادیت نہیں رہتی جتنے کہ لوک وارم کی ہے، اسپیشلی مریضوں کے لیے. اگر کسی کو سینے کی جلن ہے یا السر وغیرہ ہے تو گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کھایا جا سکتا ہے، مگر فریج کا ٹھنڈا نہیں. ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مریض کے دل کے بوجھ کو اور غم کو بھی دور کر دیتا ہے. تو گویا ڈپریشن کے لیے بھی یہ بڑا اچھا علاج ہے. کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یا ان کے آس پاس میں کوئی فوت ہو جاتا تو تلبینہ ہی بنایا جاتا ان کے غم کو دور کرنے کے لیے. اور یہ جو ہے یہ بھی بارلے سے ہی بنا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے چھوٹے بچوں کی بڑی اچھی غذا ہے. انفینٹس کی جیسے 4 سے 5 مہینے میں غذا شروع کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو دودھ پانی میں مکس کر کے تھوڑی مقدار میں دینا شروع کریں. سیریلیک کی بجائے اس کو دیں. ایسے بچوں میں نے دیکھا ہے، میں نے میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو ہم نے شروع کرایا تو جن بچوں کو یہ دیا گیا ہے وہ بچے ہائپر نہیں ہیں، بڑے کول اینڈ کام اور یعنی فوکسڈ ہیں. اور جن بچوں نے یہ نہیں کھایا وہ تھوڑے ہائپر ہیں. یعنی فرق پتہ چلتا ہے، مزاج میں بھی فرق آتا ہے. اسی طرح ایک چیز ہے قسط الہندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم حجامہ اور قسط الہندی سے علاج کرو کہ اس میں بڑی شفا ہے. حجامہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، یہاں رہ کے کپنگ جس کو کہا جاتا ہے، وہ تو سب آپ جو کہ یہاں رہتے ہیں یہاں پر ہوتا بھی ہے، اس میں بہت شفا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس سے جب کوئی گروہ فرشتوں کا گزرتا تو وہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دے کہ اس میں اللہ نے بہت شفا رکھی. آپ دیکھتے ہیں کہ حجامہ جو ہے وہ بیسیکلی اسکن پہ کپس لگائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ جو کٹ والا حجامہ ہے یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چائنیز جو ہیں وہ کٹ نہیں لگاتے، اس کو ویٹ حجامہ کہا جاتا ہے اور وہ ڈرائی حجامہ کرتے ہیں. لیکن ڈرائی حجامہ کا وہ ایفیکٹ نہیں ہے جو کہ کٹ والے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ کے کٹ میں شفا ہے. اس سے جو ہماری باڈی سے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں ڈائریکٹ، تو فوری شفا محسوس ہوتی ہے. سر میں درد ہو، جسم میں کہیں درد ہے، کمر میں درد ہے، شیٹک پین ہے، فروزن شولڈر ہے، فوری تکلیف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ویسے بھی اب تو اس کے بارے میں چائنیز نے اتنی ریسرچ کر کے اس کے جو پوائنٹس بنائے ہیں اس میں آلموسٹ ہر بیماری کا علاج انہوں نے نکال لیا اس کے اندر.